سارے لوگ پریشان اس بات سے ہیں، ارے کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ اور خصوصاً علماء سے میں یہی گزارش کروں گا کہ حق بات بولنے میں اگر گردن چلی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ہماری شریعت میں صحابہ کی سنت اور تابعین کی سنت رہی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور امام ہیں، تقریباً ہمارے اماموں میں سے جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے، مشقت اٹھانے والے امام وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے۔ کبھی امام احمد بن حنبل کو پڑھ لینا، آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ اپنے زمانے کی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، وقت کے ظالم خلفاء کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ خلیفہ بنتے تھے، کچھ لوگ سیاست میں آتے تھے اور اپنی طاقت کے زور پر چاہتے تھے کہ ہمارا ہی حکم نافذ ہو، شریعت نہیں، قرآن نہیں۔ بہت سارے نفس پرست اس طرح کے بادشاہ آئے، بہت سارے لوگ ایسے آئے ہر زمانے میں۔ اسی لیے اقبال نے سچ کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چراغ کو ابو لہب کی شرارتوں سے، اس کے چنگاریوں سے ہمیشہ معرکہ رہا ہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ کوڑا جو ہے چمڑے کا ایک بیلٹ ہوتا تھا، کافی موٹا، اور ننگی پیٹ کر کے جب مارا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر مارا جائے تو میں سمجھتا ہوں چمڑی اس سے لگ کر کیا جائے گی۔ 100 کوڑوں کی سزا ہوتی تھی، اکثر 100 کوڑوں میں تو لوگ انتقال کر جاتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 3 خلفاء آئے نئے نئے، اور ہر ایک نے کوڑے مارے، ہر ایک نے، کہ تم اپنا حکم بدل دو۔ وہ حق بات پر قائم تھے اور قائم رہے۔ امام احمد بن حنبل ایک جگہ گزر رہے تھے، اس وقت کا ایک مشہور ڈاکو تھا، چور تھا، اور وہ قریب میں آیا، امام احمد بن حنبل سے جو بات کہہ رہا تھا آج ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اس نے کہا، اے احمد بن حنبل، 300 کوڑے کھائے تم نے، 100 200 300، مجھے دیکھو میں نے تقریباً چوری کے جرم میں 1500 کوڑے کھائے، لیکن ابھی بھی چوری چھوڑا نہیں میں۔ چوری کرتا پکڑا جاتا، چوری پر اتنے 100 کوڑے نہیں مارے جاتے، کبھی 20 کوڑے، کبھی 25 کوڑے، کبھی 40 کوڑے، قاضی اس طرح لگاتے رہے۔ تو وہ گن کے رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اب تک 1500 کوڑے کھا لیے لیکن ابھی چوری چھوڑا نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1500 کوڑے کھا کر کے چوری نہیں چھوڑا، تم 300 کوڑوں پر حق بات کو نہیں چھوڑ دینا۔ 100 کوڑے کھا کر کے استقامت اور حق بات سے تم ہٹ نہیں جانا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے اس کو بیان فرمایا کہ اس کے ایک جملے نے مجھے اور بڑا حوصلہ دے دیا۔ آج میں یہی کہتا ہوں میرے عزیزوں، لوگ جیل جاتے ہیں ریپ کیس میں، لوگ پکڑے جاتے ہیں چوری میں، ڈکیتی میں، مرڈر کیس میں، اور پھر چھوٹ کر کے آتے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر ان جرائم میں ملوث رہتے ہیں۔ نشے والے کو دیکھو، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اندر لاک اپ میں رکھے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، چھوٹتے ہیں، پھر وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ میں علماء سے اور اہل حق سے یہی کہوں گا کہ جب جرائم پیشہ لوگ سزا پا کر کے بھی اپنے جرائم سے نہیں ہٹ پاتے، تو تمہیں تو آج حق بولنے پر اب تک کوئی سزا تو نہیں ملی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر حق بات بولنے پر مجھے سزا بھی مل جائے تو میں حق بات پھر سر چڑھ کر کے بولوں گا، کہ پھر میں پھانسی کے پھندے پر بھی بولوں گا، تختہ دار پر بھی بولوں گا۔ یہ حق بات اور جرأت کے ساتھ بولنے کی ہر ایک کے اندر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج سخت ضرورت ہے۔ میں مسلمانان ہند سے یہ کہوں گا، اب حالات ایسے ہیں کہ تمہارے استقامت کا امتحان ہوگا۔ تم ایمان پر کتنے ڈٹے ہو، تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنے جمے ہو، یہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج بہت سارے صلح کلی وہ ہیں، سیکولر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، چھوڑو میاں کائے کا فساد۔ ہم کوئی فساد کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی سے وفاداری کرو، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے ہو جاؤ۔ تم اپنے ماں باپ کے خلاف گالیاں سننا نہیں چاہتے
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں دی جاتی ہیں، تب تم کہتے ہو نہیں یہ سیکولر چیز ہے، سب چلتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسی سیکولر بھاڑ میں جائے، اور ایسی سیکولرزم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ، ایسی منافقت سے جس میں بندے کا ضمیر اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، استقامت کو سیکھو اور اس پر قائم رہو، جمے رہو۔ صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھو گے، تابعین، اولیاء کاملین کی تاریخ پڑھو گے، تمہیں پتہ چلے گا۔ میں بار بار اپنی تقریروں میں ذکر کرتا رہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد آزادی، ایسے بزرگ عالم دین ہیں جن کو انگریزوں نے پکڑ کر کے، گرفتار کر کے اپنے قلعے میں رکھا، تقریباً 7 دن تک آپ کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، گرم کر کے استری کو، پریس جو ہوتی ہے اس کو جسم پر پھیرتے تھے، چمڑی جل جاتی تھی، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ان جلی ہوئی چمڑیوں پر وہ انگریز نمک چھڑکتے تھے، جسم پر نمک مارتے تھے، اور اس کے باوجود اتنے پر کم نہیں، اسی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو بھرے چوک پر بازار میں پھانسی کے پھندے پر انہوں نے لٹکایا۔ ایک جم غفیر نے دیکھا، مجمع عام میں آپ کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا، لیکن ذرا برابر بھی پیشانی پر شکن ہے، چہرے پر ملال ہے، کہیں کوئی افسردگی ہے، پشیمانی ہے، کچھ نہیں ہے، کھلا چہرہ، تختہ دار پر جانے والا بھی عاشق رسول یہ گنگناتے ہوئے جاتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استقامت ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں حضرت عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سزا دی گئی انڈمان نکوبار میں کالا پانی کی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ وہ علماء بھی ہیں جن کو ایسی سزائیں دی گئی تھی کہ ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی تھی، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یعنی ان کو 5-5 6-6 سال تک ایسی جگہ پر بٹھایا گیا کہ ان کی گردن سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، چھت اتنا نیچے کر کے ان کو اس طرح سے رکھا گیا کہ پوری کمر کی ہڈی سے لے کر کی گردن تک مڑ چکی تھی۔ ایک انگریز، وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دلی کی سرزمین پر میں اپنے ایک بڑے آقا سے ملنے کے لیے گیا تو اس کے گھر میں کباب کی بو آ رہی تھی، میں نے پوچھا اتنی رات گوشت کی بھوننے کی خوشبو کہاں سے؟ تو اس نے اپنے گھر کے پیچھے والا دروازہ کھول کر کے بتایا وہاں پر علماء اہل سنت کو آگ سے داغا جا رہا تھا، گرم کوئلے لگائے جا رہے تھے، وہ ان کے بدن پر لگنے والی گوشت کی بو پورے گھر میں محسوس کی جا رہی تھی۔ انگریزوں نے تاریخ میں لکھا ہے۔ میرے عزیزو، ان تمام حالات کو بھی فیس کیا ہمارے علماء اہل سنت نے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنا دین نہیں بیچا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، نہ جا کر کے گستاخان رسول کے پیروں میں ان کی دھوتیوں میں چھپ کر بیٹھے رہے، نہ مال لے کر کے انہوں نے اپنے دین کا سودا کیا۔ آج بھی جس کی غیرت زندہ ہے، جس کا ضمیر جاگ رہا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اس قربانی میں آپ یہ محسوس کریں کہ اس قربانی کا سب سے بڑا میسج استقامت ہے، دین پر قائم رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے امتحانات اگر لے، اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی اسی سے مانگے۔ اور آج کے زمانے میں جو حالات ہمارے بنائے جا رہے ہیں، اس میں بھی بھیک مانگو رب ذوالجلال سے، خیرات میں مانگو اے اللہ، حالات اب ایسے آ گئے کہ لوگ ایمان پر قائم رہنا ان کا مشکل ہو گیا ہے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے، کفار و مشرکین نے زمین تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری شامت اعمال بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہے۔ تمہارے لیے اب اذانیں مشکل کر دی جائیں گی، نمازیں مشکل کر دی جائیں گی، تمہارے چہرے پر داڑھی اب لوگوں کو کھٹکنے لگی، تمہاری ٹوپیاں گڑھنے لگ گئی، تمہاری تعلیم سے ان کو نفرت ہونے لگ گئی، اب قرآن تک آ گئے، قرآن کی آیات کو اب زیر بحث لایا گیا، اب ٹی وی میں، میڈیا میں اب جو ڈیبیٹ چلے گا وہ قرآن کی آیتوں کو لے کر کے۔ اب تک مجھے بتاؤ، یہ سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی ڈیبیٹ ہو، یہاں دوسری کوئی مذہبی کتابیں نہیں لائی جاتی کبھی ڈیبیٹ میں،
آج تک سنا کبھی آپ نے تلمود کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، بائبل کو موضوع بحث بنایا گیا، وہ اس میں ایسی آیتیں، اس میں ایسی آیتیں، آج تک کبھی سنا آپ نے؟ یا پھر ہندوؤں کی مقدس کتابیں، چائنیز کی جو مقدس کتابیں، بدھزم کی جو مقدس کتابیں، نہیں لایا جاتا۔ موضوع بحث اگر کوئی چیز ہے تو قرآن عظیم ہے۔ آج قرآن پاک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کی آیتوں پر بحث کیا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ آج تمہارا امتحان ہے۔ ہاں کسی وقت اگر موقع آیا تو میں ضرور پیش کروں گا۔ یہ جن آیات کو لے کر کے آج بحث کر رہے ہیں، تقریباً سارے مذہب کی کتابوں میں یہ میسج ملے گا۔ جہاد کے متعلق باتیں کرنے کے لیے قرآن پاک کو یہ ٹارگٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں جہاد اور لوگوں کو قتل و غارت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جن جن آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اسی طرح کا میسج میں ہندوؤں کی کتاب میں بھی بتا سکتا ہوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن جانبداری ایسی ہے کہ ان کتابوں کو چھوا بھی نہیں جاتا، بات بھی نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک پر آج سب حرزہ سرائی کرنے پر مشغول ہیں۔ میں علماء سے کہتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں علماء اہل سنت موجود ہیں، عشاقان رسول موجود ہیں۔ اب تمہارے استقامت کا امتحان ہے، جمے رہو ایمان پر، ڈٹے رہو، آ جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر۔ تم نے دنیا بہت دیکھی، عیاشیاں بہت کر لی، فیشن شو بہت کر لی، اپنے نفس کو بہت راضی کر لیا۔ کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے بھی کام کر لو۔ تم نے کپڑے پہنے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے اور چند شیاطین کو اور چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے چہرے کی حیت بنائی، اپنے گھر بار کو بنایا چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، آج اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی طرف بھی تو قدم بڑھاؤ کہ میں جس کی طرف لوٹایا جانے والا ہوں اس کو بھی راضی کرنے کا میں کوئی تو کام کروں۔ میں چہرے میں، کپڑوں میں، اپنے لباس میں، اپنے گھر میں، اپنے کھان پین میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی بھی کچھ کام کروں۔